طرح بلوچ کے اس احتجاج پر تنقید کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا. انصاف نہیں یہ چاہیے ہوتا تو وہ پھر اسلام آباد میں میرے خیال سے نہیں ہوتے. کسی کو بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے وہ مقتدر حلقوں سے چاہیے ہوتا ہے, وہ سیاستدانوں سے چاہیے ہوتا ہے, کسی بھی سے بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد کا رخ کرتے اور اسلام آباد کی طرف وہ آتے ہیں. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے. آج 57 دن مکمل ہوئے کہ بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین اسلام آباد پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں. ان پر طرح طرح کے الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں, ان سے طرح طرح کے سوالات بھی کیے جا رہے ہیں. یہ سارے سیناریو جو ہیں وہ آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ولاگ ہے اس کو مست دیکھنا ہے کہ ان پر آج کس نے الزامات لگائے. مارنگ بلوچ کو آج کس نے اپنے الزامات میں یا ان پر تنقید کرنے کی کوشش کی ہے اور کس طرح بلوچ کے اس احتجاج پر تنقید کی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے گا. آج سب سے پہلے نجیبہ فیض ایک مارننگ شو ہوسٹ رہی ہے. افغانستان میں بہت عرصہ انہوں نے ہوسٹنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی بیشتر چینلز میں انہوں نے کام کیا ہے اور مختلف ڈراماز میں بھی انہوں نے کام کیا ہے. آج کل مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے, لیکن آج کل بہت زیادہ رو بھی رہی ہے اور بہت زیادہ فریاد بھی کر رہی ہے اور تنقید بھی کر رہی ہے بہت سارے لوگوں پر. تو آج انہوں نے پھر ایک دفعہ تنقید کیا ہے, لیکن آج جو انہوں نے تنقید کیا ہے وہ آج انہوں نے مارنگ بلوچ پر کیا ہے. انہوں نے کیا لکھا ہے وہ ذرا آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے I asked Marang Baloch on 6 January why don't you look your missing persons among militants involved in subversive activities from Iran. There are 1.5 million Baloch in Iran right now. My dear Pakistanis, the pain you see in my tears every time I talk of country. انہوں نے کہا ہے کہ جب میں اپنے ملک کی بات کرتی ہوں تو میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ اس ویڈیو میں بھی روئی ہے, لیکن وہ ویڈیو یہاں پہ میں شیئر نہیں کر سکتا. You have seen a small trailer of it an Iranian missile strike. Pakistan luckily has disciplined armed forces who defend the motherland most effectively. Stand with your country and its defenders and recognize you enemies. یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. یہاں پر میرے ہاتھ میں اگر پاکستان کا شناختی کارڈ ہے یا ایک اور شہری کی ہاتھ میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے اور پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو کبھی بھی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں شامل نہیں ہو سکتا. لیکن ایک سوال لوگ ضرور کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ لاپتہ ہوتے ہیں ایک عام شہری کو, ایک عام سویلین کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا بندہ کس نے لاپتہ کیا ہے. اگر وہ لاپتہ ہے تو اس کی انویسٹیگیشن اداروں کا کام ہے, اس کو انصاف دلانا اداروں کا کام ہے, عدالتوں کا کام ہے. اور مارنگ بلوچ یا ان کے ساتھ جتنی بھی بلوچ لوگ ہیں وہ بھی بار بار یہی ایک بات کر رہے ہیں, ایک پیغام دے رہے ہیں. اور آج اگر ان کے 57 دن مکمل ہوئے ہیں آج بھی وہ پیغام یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے. انصاف وہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس دارالخلافی سے انصاف مانگ رہے ہیں. پاکستان کی اس دارالخلافی اسلام آباد سے انصاف مانگ رہی ہے. وہ اگر ان کو یہ انصاف نہیں یہ چاہیے ہوتا تو وہ پھر اسلام آباد میں میرے خیال سے نہیں ہوتے. کسی کو بھی انصاف چاہیے ہوتا ہے وہ مقتدر حلقوں سے چاہیے ہوتا ہے, وہ سیاستدانوں سے چاہیے ہوتا ہے, کسی بھی سے بھی چاہیے ہوتا ہے تو وہ اسلام آباد کا رخ کرتے اور اسلام آباد کی طرف وہ آتے ہیں. نجیبہ فیض نے ایک اور ٹویٹ کیا ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے مارنگ بلوچ سے چند روز قبل سوال کیے تھے کہ آپ نے گمشدہ افراد مسنگ پرسنس کو ان 15 لاکھ پناہ گزینوں میں ڈھونڈے جو ایران میں مقیم اور وہاں سے بی ایل ایف کی چتری تلے پاکستان مخالف کارروائیاں کر رہی ہے آپ کے والد کی طرح. انتہائی انہوں نے ایک الزام بڑا لگایا ہے کہ آپ کے والد کی طرح, اور اس کے الزام کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو اس طرح فنڈنگ وغیرہ کے بارے میں بھی کہہ رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے کہ 1.5 ملین لوگ جو ہے وہ ایران میں اس وقت مقیم ہے بلوچستان کے, آپ ان میں جا کے ان کو ڈھونڈے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے لاپتہ لوگ کہاں پر ہیں. اگر وہ ادھر سے جاتے ہیں یا ان کو کسی بھی طرح سے ان کو لے کے جاتے ہیں تو یہ کام کس کا ہے, یہ سوال میں بھی پوچھنا چاہوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لکھا ہے مارنگ کی رنگ بازیاں اس لیے شروع ہو گئی کیونکہ وہ ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہے.
کسی کو بھی یہاں پر دہشت گردی کا سرٹیفکیٹ دینا، کسی کو بھی دہشت گرد کا سرٹیفکیٹ دینا، کسی کو بھی غدار کا سرٹیفکیٹ دینا اس ملک میں بہت ہی آسان کام ہے۔ نجیب حفیظ پر بھی یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بھی تو افغانستان سے آپ کا تعلق ہے، بہت ساری چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ مجھے اپنا آپ اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح کی باتیں کروں۔ ایک خاتون ہے، جب بھی صحافی وہ سوال کرتے ہیں جو انہیں تمائے گئے اسکرپٹ سے ہٹ کر ہو تو وہ بدتمیزی پر اتر آتی ہے یا بات چیت سے انکار کر دیتی ہے۔ اسکرپٹ کس کو دیا جاتا ہے؟ میرا بھی سوال ہے۔ جب ہم جاتے ہیں وہاں پر، جب باقی صحافی وہاں پر جاتے ہیں، جتنی بھی صحافی جاتے ہیں، تو ان کو کون اسکرپٹ دیتا ہے؟ مجھے تو آج تک کسی نے اسکرپٹ نہیں دیا۔ اور یا جتنی بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں، جتنی بھی صحافی ہے، اسد طور صاحب وہاں پر آتے ہیں، حامد میر صاحب وہاں پر آتے ہیں، غریدہ فاروقی بھی ساتھ آ گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسما شیرازی بھی آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ غریدہ فاروقی سوالات کو اسکرپٹ کہہ سکتی ہے، لیکن کسی اور کے سوال کو آپ اس طرح اسکرپٹ نہیں کہہ سکتی۔ اس طرح انہوں نے چند مخصوص صحافی اور یوٹیوبرز آپ کے ساتھ جب بلوچ نہیں بلکہ بغض ریاست یا محض سبسکرائبرز بڑھانے اور ریاست دشمنی میں کڑے ہیں، ان لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں اور نہیں انہیں بلوچوں کا درد ہے۔ نجیب حفیظ صاحبہ، آپ کی اس ٹویٹ پہ مجھے بھی افسوس ہو رہا ہے اور شاید باقی لوگوں پر بھی کو بھی افسوس ہوا ہوگا۔ مارنگ بلوچ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ ایران اور پاکستان کے حملوں میں بلوچ بچوں کے قتل پر خوشیاں منانے اور جھوٹ پھیلانے والوں کے نام پیغام۔ اس ٹویٹ میں ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی ایران اور پاکستان کے حملوں میں جتنی بھی لوگ شہید ہوئے ہیں، جتنی بھی لوگوں کو مارا گیا ہے، اس میں زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بچوں اور خواتین کی ہے۔ تو ان کا اس میں کہنا یہ ہے کہ ان چیزوں میں بچوں کا یا خواتین کا قصور کیا تھا، انہوں نے کیا جرم کیا تھا، انہوں نے کیا اس طرح کی چیز کی تھی، یہ مارنگ بلوچ صاحبہ نے اپنی اس ٹویٹ میں لکھا ہے۔ لیکن آج پھر میں کہوں گا کہ آج 57واں دن ہے کہ وہ لوگ وہاں پر بیٹھے اسلام آباد پریس کلب کے باہر وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، انصاف مانگ رہے ہیں، اور ساتھ میں ایک اور بھی دھرنا وہاں پر شروع ہوا ہے، اور اس دھرنے سے بھی ان پر بار بار الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ وہاں پر سمیع الدین بلوچ ہو، ان کے تصاویر کو میڈیا کے سامنے شو کیا جا رہا ہے، بہت ساری وہاں پر چیزیں کی جا رہی ہے، لیکن جتنی بھی صحافی وہاں پہ جاتے ہیں وہ صحافی مجھ سمیت اس دھرنے کو بھی کور کرتے ہیں، دوسرے والے دھرنے کو بھی کور کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے کہ کون اس میں حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ انشاءاللہ نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔